أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ وعلیکم اچھا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہاں پہ سب سے پوچھ رہی تھی. اچھا آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مائک میوٹ کر لیں انشاءاللہ. میں آپ لوگوں سے بعد میں آفٹر دس صلاح ورک شاپ انشاءاللہ اف یو ہیو اینی کوسچنز اور اینی فیڈ بیک یو کین گیو. اور میں ادھر بھی سب سے کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کویسچنس ہوں یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ لکھتے جائیں انشاءاللہ اینڈ دین وی ول ٹیک اٹ ایٹ دی اینڈ آف دا کلاس بیکاز اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ منیمل ریکارڈنگ ہی ہو. اور پارٹ 1 ہم لوگ کا ریکارڈ ہو چکا ہے. میں نے آپ کو ریکارڈنگز دے دی ہیں. جو نہیں جوائن کر سکے وہ ضرور پارٹ 1 سنیں. آج ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں گے. چھوٹا سا میں نے ان لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا اور اس ہوم ورک میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ اذان کے بعد کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا کی کیا فضیلتیں ہیں. وہ آپ کو میں نے یاد کرنے کے لیے دی تھی. اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی لرنڈ ود ٹرانسلیشن. اب عربی ہم نے صرف نہیں یاد کرنی. تو آج چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. 10 to 15 منٹس کا ریکیپ ہوگا تاکہ جو نئے ہمیں جوائن کیے ہیں یا پھر جو پرانے ہی ہیں ان کا ایک ریویژن ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے سب سے پہلے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ نماز کے متعلق یا نماز کی جو فضیلت ہے یا اہمیت ہے وہ قرآن کریم میں کتنی جگہ آئی ہے. اور صلاح کا ہم نے مطلب بہت ڈیٹیل میں کیا تھا. صلاح کا ہم نے بتایا تھا کہ صاد لام واو سے بھی صلاح نکلا ہے اور کچھ مفکرین کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ صاد لام یا سے بھی صلاح نکلا ہے. جو صاد لام واو سے کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ صلاح تعظیم کرنے کا یا پھر دعا دینے کا نام ہے. اور اصطلاحی معنی صلاۃ ایک ایسی عبادت مخصوصہ ہے جس سے ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ الدعاء مخ العبادہ یعنی کہ ایک جو پوری کی پوری صلاح ہے وہ بس دعا ہی ہے. ٹھیک ہے, دعا ہی ہے. دعا نہیں ہوگی تو صلاح نہیں ہوگی. دوسرا صاد لام یا سے اگر ہم دیکھیں صلاح یصلی صلاح اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ سیکنے کے ہیں یا آگ جلانے کے ہیں. تو اس سے آگ جلانے کے اس صلاح سے کیا تعلق ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی گناہوں کو جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دوزخ کی آگ سے بچ رہے ہیں. تو یہ ہے صلاح کا مطلب. جب ہمیں صلاح کا مطلب آئے گا تو پھر ہم اس کے سٹیپس پہ جائیں گے نا. پہلے ہمیں صلاح مطلب سمجھنا ہے کہ صلاح ہے کیا چیز اصل میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں قیام کا ذکر آیا کہ نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. نماز ہے کس لیے؟ سورۃ طٰہٰ میں لکھا ہے نماز ہے کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے. تو جب ذکر سے خالی ہوگی نماز تو نماز کا کوئی پرپس نہیں رہے گا. اور نماز قائم کرنے میں اگر جس کو یاد ہے تو میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں. اگر ہم نماز قائم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں. نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اپنے اول وقت میں نماز پڑھنا. نماز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کپڑوں کا خیال رکھنا, ستر کا خیال رکھنا, بدن کا خیال رکھنا, بدن کی پاکیزگی کا خیال رکھنا, جگہ کی پاکیزگی کا خیال رکھنا. نماز قائم کرنے میں مردوں کے لیے آ جاتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا. نماز قائم کرنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے نماز کو سمجھ کے پڑھنا, نماز کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا اور نماز کو ایک واقعی ایسی عبادت سمجھنا جو اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے. یہ ساری چیزیں جب انگریڈینٹس ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری نماز قائم ہوگی. اور اگر یہ انگریڈینٹس نہیں ہوئے تو پھر کون سی نماز ہوگی؟ منافقوں کی نماز ہوگی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور تم نماز قائم کرو, نہیں کرو گے تو مشرکوں میں سے ہوگے. ٹھیک ہے, تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا اگر نمبر 6 آپ قرآن کی نماز کی اہمیت دیکھیں آیت میں سورہ معون میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ مومنوں کی نماز الگ ہے, منافقوں کی نماز کے لیے مصلین کا ورڈ یوز ہوا ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ
نماز نہیں پڑھی تو بہت خرابی ہوگی، وہ تو خیر نمبر 5 میں دیکھ لیں، اس کے لیے تو ایک الگ ہی آیت ہے کہ وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ مومنوں اور کافروں کے بیچ میں ایک ہی چیز تو ہمیں ڈسٹنگوش کرتی ہے، وہ ہے نماز، ورنہ تو ہم بالکل انہیں جیسے ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کا تو ایک الگ معاملہ ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو بہت اسکیری تھنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی نماز تو سب پڑھ رہے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں۔ اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نماز میں غافل نہیں، نماز سے غافل۔ نماز میں غافل کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جی نماز میں بھول گئے، بھول چوک ہو گئی، کتنی رکعتیں پڑھ لی، کتنے اگر سجدہ کیا 3 دفعہ کیا 2 دفعہ کیا، یہ بھول چوک معاف ہے۔ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے، صحابہ کرام بھی بھول جاتے تھے، سجدہ سہو کا حکم اسی لیے آیا ہے۔ نماز سے غافل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے، اور اسی میں سارے قائم والی چیزیں آپ لے لیں کہ اول تو ہم لوگ نماز کو وقت پہ نہیں پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، بہت کم لوگ ہیں جو جیسے ہی اذان ہوگی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے مومنوں کی نماز اور ایک ہوتی ہے منافقوں کی نماز، تو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری نماز کون سی ہے، مومنوں کی نماز ہے یا ہماری نماز منافقوں کی نماز ہے۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، ہم شور الحمدللہ جتنے بھی لوگ مسجد میں آئے ہیں اس وقت، جتنے بھی آن لائن ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز کو درست کرنے آئے ہیں نا الحمدللہ، ورنہ تو فکر ہی نہ ہو نماز کی۔ تو مومنوں اور منافقین کی نماز میں جو ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، اس میں ہم لوگوں نے یہ فرق دیکھا تھا، وقت کا فرق دیکھا تھا کہ اول وقت میں پڑھیں گے اور پھر مومن اگلی وقت کا اگلی نماز کا انتظار کریں گے۔ سبحان، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، لوگ ان سے تنگ آ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ نماز کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پارٹی ہو رہی ہے نماز نماز نماز، اور لوگ تنگ آتے ہیں ان سے، اب ایسا بھی کیا، اب اتنا بھی کیا۔ ان لوگوں کو نا اللہ سے کنیکشن ہے، اور وہ ساری پارٹیوں میں بھی اللہ کو ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ نہ ہو کہ میری اس پارٹیوں کی وجہ سے نماز مس ہو جائے۔ تو ہمیں بھی یہی چیز کرنا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک بات بتائی تھی کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے سراؤنڈنگس کو نماز کے اراؤنڈ اسکیڈول کریں، اسکیڈولس کے اراؤنڈ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بچوں کو بھیجے تو بچے ظہر آپ کی اسکول میں ہی ہو رہی ہے، آئی ایم شیور سب کی ظہر اسکول میں ہو رہی ہے۔ کتنے ہیں لوگ جو اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ ظہر پڑھ کے آیا کرو، مما وہاں تو جگہ ہی نہیں ہوتی۔ کیوں جگہ نہیں ہوتی بیٹا؟ کہیں کہیں ڈال لو، ٹیچر کو بولو، ٹیچر کو امپورٹینس کا پتا ہونا چاہیے۔ اور اسی پر میں نے آپ کو ایک دفعہ کا واقعہ بتایا تھا، جب جنگ ہو رہی تھی، منافقوں اور مسلمانوں کی، منافقوں نہیں سوری کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور کافروں کو اتنا یقین تھا کہ جیسے ہی اذان ہوگی یہ لوگ جھکیں گے، نماز پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اسی وقت وار کریں۔ I mean they had so much faith. Being a kafir, they knew کہ جیسے ہی اذان ہوگی مسلمان جھکیں گے اور ہم ان پہ وار کر دیں گے، اور اسی وقت صلاۃ الخوف سبحان اللہ وارد ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ 2 گروپس میں بٹ جاؤ، پہلے 2 رکعت ایک پڑھے گا گروپ، اور پھر وہ اٹھے گا، وہ حفاظت کرے گا، اور دوسرا گروپ پھر پڑھے گا۔ تو اس سے کیا مطلب پتا چلا کہ ہم جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم لوگ نارمل لائف میں کتنا نمازوں کو پریفرنس دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب جنگ میں نماز نہیں چھوٹ سکتی تو ہم لوگ کو روزمرہ بھی نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے مومن و منافقین کی نماز میں وضو کا فرق دیکھا تھا کہ وضو کتنا، اور ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں، جس نے جوائن کیا تھا، ہم لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی شیخ خطری کی، جنہوں نے اپنے عالم سے، انہوں نے اپنے عالم سے، انہوں نے اپنے استاد سے کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو انہوں نے اپنی نظروں سے، آنکھوں سے جس کا وضو دیکھا تھا۔ اور آپ یقین کریں یہ میں ہر بچے کو بھی دکھاتی ہوں ویڈیو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، اینڈ دین میں پوچھتی ہوں بیٹا اب آپ نے کیا سیکھا، کیا آپ کی مسٹیکس ہوئی؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگا کہ جیسا ہم وضو کرتے ہی صحیح نہیں تھے، بالکل کس نے کہا میں نے یہ نہیں کرتی تھی، کسی نے یہ نہیں کرتی تھی۔ وہ ضرور ویڈیو دیکھیں اور اپنی وضو کو اتنا اچھا کریں، کیونکہ وضو کی فضیلت کا پتہ نہیں کسی کو۔ اب ہمیں وضو کی فضیلت کا پتہ ہے، ایک ایک اعضاء سے جو قطرے گریں گے وہی ہمارے گناہ دھوئیں گے، اور ہمارے فیسز گلو کریں گے، ہمارے لمز گلو کریں گے نا، اسی طرح حضور ہمیں پہچانیں گے۔ تو اب ہمیں انشاءاللہ وضو کا خیال رکھنا ہے۔ پھر مومن اور منافقین کی نماز کا میں نے کہا تھا کہ خوف ہوتا ہے دل، ہم جب جہاں نماز پہ کھڑے ہو نا تو ہمیں اللہ کا خوف بھی ہو، خشوع بھی اور خضوع بھی ہو، خشیت بھی ہو اور خشوع، یہ دونوں ڈفرنٹ ہے۔ خشوع اور خشیت، لوگ سمجھتے ہیں کہ خشوع کا مطلب بس ڈرنا، خشوع ڈرنا نہیں ہوتا، خشیت ڈرنا ہوتا ہے۔ اس کا ہم انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور
اللہ کی कोई आयतें ऐसी आए तो उस पर डर जाएंगे। तो हमें खुशू और खुदू अपनी नमाज में लाना है इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोगों ने हदीसें देखी थी कि हदीसों में नमाज की कितनी अहमियत है। पहला, सबसे पहला जो हिसाब लिया जाएगा बंदे से वो क़यामत के दिन उसके अमल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना इंटरव्यू का हो रहा है तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, सबसे पहले हमारे बॉस क्या पूछेंगे, हमें कितनी फिक्र होती है। तो यहाँ पे हमारे बॉस जो सबसे पहले पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं तैयारी करके रखो। तो हम तैयारी करके रखें इंशाल्लाह कि हम जब सबसे पहले हमारा सवाल होगा उसकी अगर हम लोगों ने पास कर लिया ना इंशाल्लाह, आगे की ये जो है मंजिलें वो आसान हो जाए। तो हम अपनी नमाज पे फोकस करें। और आप यकीन करें इतना मुश्किल नहीं है, इतनी सी नमाज है, इतनी सी। अल्लाह ने ये तो 50 नमाजें होती तो क्या होता, हम अल्लाह को पता था ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि उम्मत नहीं पड़ेगी 50, कम करते करते 5 ही, और हमें 50 का सवाब मिल रहा है। आपको पता है कि 5 नमाजें पढ़ के भी हमें 50 का ही रिवॉर्ड मिल रहा है। वो भी हम पे शाक है, वो भी हम बहुत मुश्किलों से पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जिसने, यही हदीस है कि जिसने नमाजों के लिए बेहतरीन वुदू किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है रिवायत के, उनके वक्त पर उनको अदा किया, कामिलन इनके रुकू किए, उनके अंदर खुशू से काम लिया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी बख्शिश का अहद फरमा दिया। और जिसने ये सब कुछ ना किया उसके लिए अल्लाह ताला का कोई जिम्मा नहीं, चाहे तो उसे बख्श दे चाहे तो उसे अज़ाब दे। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, कितने मुश्किल स्टेप्स हैं। वुदू किया बहुत अच्छे से वुजू, पहले तो 5 वक्त हमने करनी, कोई फजर नहीं छोड़नी, कोई इशा नहीं छोड़नी, छोड़ सकते ही नहीं है, हमने पढ़नी है चाहे हम जितने भी थके हुए इंशाअल्लाह। जैसे ही उठा करें, नहीं दिल करा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, पढ़ते रहा करे, शैतान पर गलबा हासिल करे। उसके बाद अच्छे से वुदू करें, अच्छे से वुदू की दुआएं पढ़े, वुदू के बाद की दुआएं पढ़े। जिसने वुदू के बाद की दुआ पढ़ी उसके लिए जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिए गए। ठीक है, उसके बाद कामिलन रुकू करें, आराम से करें, खुशू इख्तियार करें, अल्लाह से बातें करें। और अल्लाह से बातें जब ही होंगी जब हमें उसका मतलब पता होगा। फिर इंशाल्लाह हम पूरे यकीन के साथ जाएंगे कि हमारी नमाजें अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह, मैं आपको मफहूम बता रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि हम पिछली बार कर चुके हैं, कि जिस तरह पत्ते झड़ते हैं ना दरख्त से, उस तरह हमारे गुनाह झड़ते हैं अगर हम अच्छी से नमाज पढ़ें। मुनाफिकों वाली नमाज नहीं, अच्छी नमाज पढ़ें। ये मैंने आपको बताया था कि 7 साल के बच्चे हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दे, प्रिपरेशन शुरू कर दें उनकी। और जैसे ही वो 10 साल के हो जाए तो उन्हें मारे। मारने का भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था, प्लीज ऐसा ना मारें कि सारा अपने दिन का गुस्सा उन पे निकाल दिया। आप मारे इस तरह कि हल्का सा स्पैंक करती कि उनको पता चले कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। उसके बाद हमने नमाज की 5 शराइत बहुत डिटेल में की थी। सबसे पहले नमाज का वक्त, फिर वुदू, पाकीज़गी, सतर और क़िबला। नमाज का वक्त, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया उनको अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है, तो उन्होंने कहा कि अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना। जवेरिया आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। उसके बाद मैंने बताया था कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर हम क्या करते थे घर में, तो कहते हमारी खिदमत करते रहते थे, जैसे ही अजान होती थी तो हमसे ऐसे अलग हो जाते थे जैसे हमें जानते नहीं। इतना नमाज का वक्त पे पाबंदी थी उनकी, सुभान अल्लाह। हालांकि अपने अहले यार से कितनी मोहब्बत करते थे मगर अल्लाह के सामने उनकी किसी की अहमियत नहीं। उसके बाद वुदू हमने देखा कि, या फिर मैं नमाज के वक्त पे 1-2 बातें और बताती हूँ जो मैंने शायद पहले नहीं बताई। आपने एक और हदीस पढ़ी होगी कि जिसने नमाज असर जान बूझ कर छोड़ी, उसका ऐसे जैसे सारा माल और अहले वयाल लुट गया। तो मैंने कितनी दफा ये हदीस पढ़ी है, मेरे पर इतनी असर नहीं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर तो शायद छोड़ना बहुत ही बेवकूफ़ी है क्योंकि नमाज असर इतनी ईजी होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। नमाज फजर और इशा का होता है। तो कभी आप घर आए वापस, अल्लाह अकबर, ऐसा अल्लाह के किसी के साथ ना करे मगर चीज़ों को ना विजुअलाइज किया करें। और आप आए, अल्लाह ना करे आपका सब कुछ, औलाद, घर, माल लुटा हुआ। कभी इमेजिन किया आपने, कभी इमेजिन करके देखा, बस पढ़ा नहीं करें, उसको विजुअलाइज किया करें। गीबत पे एक कोई टीचर करवा रही थी वर्कशॉप, तो उन्होंने एक पूरा मुर्दा रखा हुआ था बना के ऐसी, और उसके सारे इंटेस्टाइन और सब बाहर निकाल के ऐसी गंदा सा बच्चों के लिए, अब खाओ उसको। आई मीन शी वांटेड देम टू विजुअलाइज कि जो गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। कैन यू विजुअलाइज, वो लोग विजुअलाइज करते उल्टी हो रही थी उन लोगों को। हम लोगों ने
کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں، کیا آپ لوگ پہ اثر ہوا؟ کتنی غیبتیں ہماری کم ہوئی؟ استغفر اللہ۔ جب بھی غیبت کریں گے نا، دماغ میں یہ چیز آیت کو لائیں اور اپنے بھائی کو سامنے لائیں اور پھر یہ ویژولائز کریں کہ ہم تو خدا نہ خواستہ گوشت کھائیں۔ جب کبھی بھی اس طرح رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرتے وقت کانپ رہے ہوتے تھے، تو وہ حضرت علی جن کے سامنے دشمن کی کوئی مجال نہیں ہوتی تھی کوئی آ سکے، سب سے اچھے وہ واریر، تو لوگ کہتے تھے آپ اتنے کانپتے کیوں ہیں وضو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، میں کانپوں نا، میں کس سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، سبحان اللہ۔ تو ہم ان کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم یہ چیزیں ریمائنڈ کرواتے رہیں گے نا تو کچھ تو ہم لوگ اپنا خشوع خضوع اختیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جس کو نماز فجر اور نماز عشاء کے فضیلت کا پتہ چل جائے، اہمیت کا، ریوارڈز کا پتہ چل جائے نا، تو وہ ایسے مرد اور عورتیں وہ ایسے آئیں گے مسجدوں کی طرف، یا ایسے آئیں گے نماز کی طرف جیسے رینگ رینگ کے، کیڑے نہیں آتے جیسے رینگ رینگ کے۔ سوچیں اتنی بڑی فضیلت اللہ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ انتظار میں ہے کہ کون میرے لیے ٹائم نکالتا ہے، اور زیادہ وقت نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ ہم صرف اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اچھے اخلاق، ایک ہوتا ہے نمازیں درست کرنا، دوسرا ہے اخلاق، اور اخلاق اور نمازیں ان دونوں کا ساتھ ہے۔ آپ اچھے اخلاق کریں گے تو آپ کی نمازیں بھی اچھی ہوں گی، نمازی 5 وقت کی پڑھیں گے اور خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فجر کے بعد آپ نے ساری چیزیں شروع کر دی، پھر آپ کے ظہر سامنے آ گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ فجر، ظہر، ظہر عصر، عصر مغرب، مغرب عشاء کے درمیان میں شرمندگی ہوگی نا مجھے کہ میں 5 نمازوں کے درمیان کیا کر رہی ہوں۔ جیسے جیسے نمازوں کی پابندی اور خشوع اختیار کریں گے، آپ کے اخلاق میں بھی چینجز آئیں گے انشاءاللہ۔ مگر نماز منافق کی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کبھی چینج نہیں آئیں گے۔ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کہ نماز برائیوں کو روکتی ہے، میں مجھے بتائیے ہم پر تو نہیں ہے لاگو ہوتا، ہماری تو کوئی برائی نہیں روکتی نماز، کیونکہ ہم نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ نہیں رہے، قائم نہیں کر رہے۔ اوکے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وضو کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ویڈیوز دیکھی تھی کہ وضو کو ہم لوگوں نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو وضو کے بعد کی میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا کہ وضو کے بعد کی آپ سب یاد کریں وتھ ٹرانسلیشن۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے انشاءاللہ تھرسڈے کی کلاس میں سنوں گی، ٹھیک ہے؟ وضو کے بعد کی دعا وتھ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ وضو کے فرائض ہم نے دیکھے تھے بہت ڈیٹیل میں۔ وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں سر، جو اگر آپ بہت جلدی میں ہیں اور آپ کو کہیں جانا ہے بہت ہی جلدی میں، تو آپ یہ 4 فرق کر سکتے ہیں اسٹیپس۔ آپ اپنے منہ کو دھوئیں گے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے کہاں تک؟ ایلبوز تک، مرافق۔ پھر آپ اپنا وائپ کریں گے سر، پھر آپ اپنے فیٹ کو دھوئیں گے کہاں تک؟ اینکلز تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے وضو کے فرائض ہیں، یہ ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں شیخ خطری کی ویڈیو دیکھی تھی انشاءاللہ۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی ایک چارٹ باہر لگا کے رکھیں، اور اس میں سارے ٹک ٹک کرتے رہیں کہ ہم اچھے سا وضو کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ آج سے سب چھوٹا سا ایک پیالہ رکھیں اور اسی میں وضو کریں، انکلوڈنگ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ایک پیالہ سا رکھیں گے اور ٹیپ واٹر نہیں استعمال کریں گے، تاکہ ہم پتہ ہے ہر چیز میں نا حضور ہم کو فالو کریں، ہر چیز میں حضور کہ حضور آپ یہ کرتے تھے نا، حضور آپ یہ کرتے تھے نا، تو ہم وہ فالو کریں گے تو ہمیں اور ثواب بھی تو ملے گا۔ تو ہم ایک کیٹل رکھتے ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ چلو اب اس سے کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کیٹل یا پیالہ۔ وضو کے ہم لوگوں نے شروع کی دعا اور بعد کی دعا اشہد اللہ الہ بہت ڈیٹیل میں کی تھی، یہ آپ لوگ پلیز یاد کریں، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یاد کریں۔ اگر یہ یاد کریں گے تو جنت کے 8 دروازے کھول دی جائیں گے، جس سے دروازے سے چاہے داخل ہو انشاءاللہ۔ بہت ایزی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وضو کے سائنسی اور طبی فوائد دیکھے تھے۔ پھر آتا ہے جی وضو ہو گیا کمپلیٹ، پاکیزگی، کپڑے، بدن اور نماز کی جگہ۔ بہت لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی ہم باہر جاب پہ جاتے ہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے سلیوز 3/4 ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ٹخنوں سے ہمارے اوپر چلے جاتے ہیں، تو اس کا بہت آسان یہ حل ہے کہ آپ سلیوز بائی کر دیں۔ سلیوز ملتے ہیں امیزون سے، آپ جا کے دیکھیں سلیوز ملتے ہیں، میں نے خود رکھے ہوئے الحمدللہ، اور پرس میں چھوٹے سے وہ سلیوز رکھ لیں۔ کبھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے بھی ہمیشہ گھر کے لیے تو آپ ابایا رکھیں، میں نے پچھلے بتایا تھا 2 ابایا، ایک اوپر ایک نیچے، اچھا سا پاک سا خوشبو لگا کے ابایا اسی کے لیے کھلا سا سلوائیں،
نیچے تک, ہاتھ تک کھلا, نیچے پیروں تک کور ہونا چاہیے اس ابایا کو, کھلا ڈلا, اور صاف ستھرا, اس کو ہمیشہ ہر دوسرے سے دن بعد دھوئیں. یہ تو گھر کے لیے ہو گیا. مگر یس یو رائٹ, کبھی باہر چلے جاتے ہیں تو ہمارے ٹخنے سے اوپر چلے جاتے ہیں, وہ سطر میں آتا ہے, تو آپ اس کے لیے سلیوز اور ساکس اوپر تک رکھیں, چھوٹا سا رکھیں. ہر مسلمان کے پرس میں ایک سفری جانماز ہونا چاہیے, ٹریول میٹ ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں مسلمان کینیڈا میں ٹریول میٹ کے بغیر سفر ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں. کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ نماز؟ اس لیے تو نمازیں چھوڑتے ہیں, وہ گندا ہے, وہ خراب ہے, وہ گندا ہے. بھائی ایک ٹریول میٹ رکھیں, اپنے بچوں کو ٹریول میٹ دیں کہ ایک ایک پرس میں اپنے ٹریول میٹ رکھو, جیسے ہی اذان ہوئی نماز نہیں چھوڑنی, ٹریول میٹ بچھاؤ, کمپس سے یا موبائل سے قبلہ دیکھو, نماز پڑھ لو. کتنی دیر لگتی ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا, لٹرلی کوئی کچھ نہیں کہتا, کوئی کچھ نہیں کہے گا. اپریشیٹ کریں گے یا پھر ہٹ جائیں گے, ان کو فرق بھی نہیں پڑتا. یا ہمیں فرق پڑتا ہے کہ بھائی کوئی کیا کہے گا, تو کوئی کیا کہے گا, اچھا ہے نا, کہے گا کہ کیا کتنے اچھے ہیں مسلمان, کتنے قطر میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا صرف ہمیں ہمارے نماز کی پابندی دیکھ کے. سبحان اللہ. اس کے بعد نماز کی جگہ آپ کو پتا ہے کہ پوری زمین مسجد ہے, اور حضور نے کہا ہے میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی سوائے قبرستان اور واش روم کے, وہاں ہم نہیں پڑھ سکتے. سطر میں آپ کو بتا چکی ہوں, پلیز آپ اپنے لیے خود آج سے شاپنگ شروع کریں کہ جی میں نے اپنے سلیوز وغیرہ اپنے پاس, میں نے اینکلز کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہے. قبلہ رخ, اچھا قبلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نان فرض نمازیں جو نفلیں ہیں وہ سواری پہ پڑھ لیا کرتے, اس کے لیے نہیں رکتے تھے, وہ سواری پہ پڑھ لیا کرتے تھے, جس طرح اس کا رخ ہوتا تھا پڑھ لیتے, مگر فرض کے لیے وہ نیچے ہوتا. تو آپ بھی کائنڈلی جو بھی نمازیں گاڑی میں پڑھتے ہیں نا, اس کو آپ چھوڑ دیں, فرض کو ایک امپورٹنٹ فریضہ ہے, اس کے لیے رکا کریں. اور نہیں روک سکتے, خدا نہ خاصا کوئی بہت مجبوری ہے, بہت بڑے فتنے کا اگر ڈر ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. مگر قبلہ کو دیکھیں, اور اگر قبلہ کی طرف آپ نماز کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ غلط ہے قبلہ, کسی نے آ کے بتایا, تو اسی وقت آپ ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں, ٹھیک ہے. یا پھر اگر آپ نے پڑھ لی نماز, یہ سب فقہی مسئلے ہیں, فقہ میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ سب کے فقہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں, مگر اگر آپ نے پڑھ لی نماز اور پھر کسی نے آ کے بولا, تو نماز ہو, آپ کی نماز پہنچا دی گئی. ایک حدیث ہے کہ اسی طرح حضور ہم کے پیچھے سب نے نماز پڑھی, تو ایک صحابہ نے آ کے بولا کہ یہ تو قبلہ اس طرف نہیں ہے, تو انہوں نے کہا آپ کی نماز پہنچا دی گئی حق کے ساتھ, تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو دہرائیں, ٹھیک ہے. قبلہ ہو گیا ہمارا. اذان میں نے آپ کو بتایا تھا, بہت ہم نے ڈیٹیل میں حی علی الصلاۃ کی تشریح کی تھی کہ حی علی الصلاۃ کیا ہوتا ہے, نماز کی طرف ہونا چاہیے, تو الی الصلاۃ ہونا چاہیے نا, اعلی الصلاۃ کیوں ہے؟ جس نے اٹینڈ کی تھی الحمدللہ اس کو ضرور پتا ہے کہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر, تو نماز آپ کو بہت اوپر سٹیٹس کی طرف لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو نماز کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے, اعلی الصلاۃ کہا گیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. نماز اذان کے کلمات شامل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اذان کے بعد کی دعا کی بہت فضیلت ہے, اور آپ کو لوگوں کو میں نے یہی ہوم ورک دیا تھا کہ اذان کے بعد کی دعا بہت اچھی طرح وتھ ٹرانسلیشن یاد کریں, کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمات ادا کرے گا, اذان کا جواب دے گا, وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور نماز اذان کا جواب دینا میں نے سکھا دیا تھا پچھلی دفعہ آپ کو. اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت, اللہم رب هذه الدعوت التامہ, اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ باقاعدگی سے اذان کے بعد مانگے گا, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت کرنے آئیں گے انشاءاللہ. اقامت بچوں کو آپ سکھائیں, کیونکہ نماز اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی, لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگا کرو. مسجد میں ہوتے ہیں اسپیشلی, تو اذان کے بعد خاموشی سے دعا مانگا کریں, باتیں نہیں کیا کریں, کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے. ہم نے یہاں تک پچھلی دفعہ کیا تھا, تو ایک چھوٹا سا ریکیپ ہو گیا الحمدللہ. اب سسٹر صلاح گائیڈ. اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس پوری ورکشاپ کا جو مقصد ہے نا, وہ آپ لوگ کی نمازوں کے حیت درست کرنا نہیں ہے, اس طرح ہاتھ اٹھاؤ, اس طرح کرو, اس طرح کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر عوام, زیادہ تر خواتین و حضرات اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں, رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہمارے گھٹنے کتنے ہونے چاہیے, ہاتھ کتنے. آپ یقین کریں کہیں بھی اس چیز کی فضیلتیں نہیں دی گئی, کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ جو ہاتھ اس طرح کرے گا اس کو جنت ملے گی, جو رفع یدین کرے گا اس کو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جو یہ کرے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خشوع کا بتایا ہے کہ جو اللہ کے لیے
پورا کا پورا وقت ہو جائے گا. تو ہمیں نا اس چیز پہ نہیں جانا چاہیے. بٹ میں نے صرف اس لیے شامل کیا کہ کچھ لوگوں کو پھر بھی چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں, غلط نہ کر لیں, وہ بھی ضروری ہے ظاہر ہے. مگر جس کو بہت ڈیٹیل میں یہ پڑھنا ہے تو آپ کے پاس حدیثوں کی بک ہے, میں آپ کو بتا سکتی ہوں, میرے پاس ہے, کسی کو چاہیے ہو تو میں دکھا سکتی ہوں. ریاض الصالحین, لولو والمرجان, اس میں پورا پورا, اور جو صحیح بخاری صحیح مسلم بہت ڈیٹیل میں, وہ نہیں تو کم از کم ریاض الصالحین حدیث کی بک ہے, اور لولو والمرجان, اس میں پورا باب جو ہے نا وہ نماز کے بارے میں, نماز کیسے پڑھتے تھے, نماز کے درمیان کیا کرتے تھے نماز. تو جس کو وہ پڑھنی ہو وہ ضرور لے اور وہ پڑھے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کرے. مجھے بتا دیں, میں آپ کو PDF بھی دے سکتی ہوں, کوشش کریں تھوڑا تھوڑا ایک پڑھیں, ٹھیک ہے. تو سسٹر صلاح گائیڈ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں اس کے کپڑے آپ کے پوری چیزیں کورڈ ہیں اس طرح کا. آپ, میں نے کہا تھا ایک جلباب سا لے لیں انشاءاللہ, اور آپ نے نیت کرنی ہے, کوئی بڑی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز, فرض فرض, اللہ کے پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے, کچھ نہیں ہے. بس آپ نے نیت کرنی ہے, اللہ ہو میں نماز, اللہ کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھی ہوں. نماز پڑھ کے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ نماز عصر کی نیت کر لی اور ہو رہا ہے ظہر تو بھی آپ کی, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ ظہر پڑھ رہی ہیں غلطی سے آپ نے, تو نیت کے ورڈز ڈونٹ میٹر. اللہ اکبر آپ نے کیا, آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یوں نہیں ہونے چاہیے, بالکل یوں شولڈرز تک. اس کے بعد آپ نے ہاتھ رائٹ ہینڈ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ رکھا ہے, چیسٹ کے اوپر ہوتا ہے. کچھ عورتیں نیچے رکھتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہماری طرح نماز پڑھو, مگر میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا ہے میری طرح نماز پڑھو, بٹ عورتوں کا تھوڑا سا شرم و حیا کا ایک عنصر ہونا چاہیے, تو تھوڑی چینجز آ جاتی ہیں. اور اس میں بھی بہت فقہ ہے, تو میں فقہ میں نہیں جاؤں گی. الحمد للہ رب آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھی. ثنا کا مطلب ہوتا ہے دعائے استفتاح, کہ آپ نے شروع کی. اس کی 2 پڑھی جاتی ہیں دعائیں, 2 یا 3. ہم ہمیشہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں, تو میں اس پہ ہی فوکس کروں گی, ٹھیک ہے. آپ نے سبحانک اللہم پڑھی, اس کے بعد آپ نے الحمد للہ رب العالمین پڑھا, بہت ڈیٹیل میں آج ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. اور پھر آپ نے رکوع کیا. ادھر اگر آپ نے دیکھا تو رکوع میں فقہ نمبر 4 میں رکوع بہت جھک کے نہیں کیا. رکوع کیونکہ عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کے گھٹنوں تک, حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے, کہتے ہیں نہیں بالکل جھک کے کرنا چاہیے, کچھ عورتیں کہتی ہیں بالکل جھک کے کرو. تو یہ آپ اپنے اپنے مسلک کو فالو کریں, مگر عورت کی نماز اس طرح بھی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاتھ انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہونی چاہیے رکوع میں, اور سجدے میں بند ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جھکے, آپ نے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھا, اور ویسے تو 1 دفعہ پڑھنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے, مگر 3 دفعہ سنت کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو میں یہیں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز کا طریقہ, ٹھیک ہے. جو الحمدللہ رب العالمین کے بعد ہم جو آمین کہتے ہیں, اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہودیوں نے تم سے جتنا حسد سلام کہنے اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر کیا ہے, اتنا کسی دوسری چیز پر نہیں کیا. تو مستحب کیا ہے کہ آمین امام کے ساتھ کہا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بخاری کی, مسلم کی, احمد کی, ابو داؤد کی, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت, مطلب اتنی اوتھینٹک. سبحان اللہ, تبھی تو لوگ آمین سے گونجتی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آمین کا کیا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا, سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں. جو 4 فرض ہیں اس میں آپ دو میں سورتیں پڑھتے ہیں, سورتیں, اور 2 میں سورتیں نہیں پڑھتے, رائٹ. یہ سب کو پتا ہے الحمدللہ. جیسا فجر اور جمعے کی دونوں رکعتوں میں, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی صرف پہلی اور دوسری رکعتوں, ٹھیک ہے. اور سنتوں اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت یا قرآن کے کسی حصے کا پڑھنا مسنون ہے. پھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رکوع میں اطمینان ضروری ہے, اور رکوع فرض ہے. کہ رکوع کا مطلب یہ جیسا فقہ نمبر 4 میں رکوع میں ہے, اس پہ اطمینان کریں, ایک دم سے نہ اٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لو. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے, تو انہوں نے کہا نماز میں چوری کیسے کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا, وہ چور ہے نماز. ہم نے بہت
आराम से रुकू इंशाल्लाह करना है। फिर खड़े होके मैंने पिछली दफा रब्बना लकल हम्द का बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे लोग, तो आपने रुकू से सर उठाया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, तो पीछे से एक आदमी ने कहा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ए रब तेरे ही लिए हम्द है बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरते ही फरमाया ये कौन शख्स बोला था? तो इस पर उन्होंने कहा मैं था या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी मैंने 30 से कुछ ऊपर फरिश्तों को इस दुआ की तरफ लपकते देखा है कि कौन इसे सबसे पहले लिखता है। रब्बना रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये जरूर याद करें, रुकू से उठते वक्त जरूर पढ़ें, इसको मामूल बना लें। फिर सजदे में आपको पता है कि एतदाल करना चाहिए। आप सजदे में गए, आपने फिग नंबर 5A देखा है, आपके पैर इस तरह होने चाहिए, इक़ा नहीं होना चाहिए, नहीं आप एड़ियों पे भी नहीं बैठ सकते और इस तरह करके भी नहीं बैठ सकते, ये मकरूह है। तो इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से मना फरमाया है, एक मुर्गे की तरह ठूंगे मारने से, जल्दी जल्दी सजदा करने से, कुत्ते की तरह इक़ा करने से, और तीसरे लोमड़ी की तरह इधर उधर झांकने से। यानी इधर उधर फिक्र पड़ी हुई है कि वो किस तरह कर रहा है तो वो किस तरह कर रही है, वो क्या कर रहा है तो वो क्या कर रही है। हमें अपनी नमाज को इंशाअल्लाह दुरुस्त करना है। उसके बाद हम अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर आपको पता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला और फिर कोई दुआ, वो हम लोग जब तर्जुमे करेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है खुशू, कि खुशू क्या है और हमारी नमाज में खुशू कैसा है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। असल मसला मतलब हमारा वर्कशॉप का ये है कि खुशू कैसे इख्तियार करें। तो पहले तो आप पता है ना कि खुशू का मतलब क्या है। खुशू के रूट वर्ड्स हैं खौ, शीन, आइन। इसके मायने हैं आजिज़ी करने के, झुक जाने के, ठीक है। तो ज्यादातर खुशू जो है वो कल्ब की आजिज़ी पर बोला जाता है कि आपकी दिल जो है ना बिल्कुल खाली हो जाए, अल्लाह की याद से भर जाए और बाकी सारी चीजों से खाली हो जाए, और आप हम्बल मोस्ट हो जाए अल्लाह के सामने। जिस तक के है कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज में ज्यादा से ज्यादा इज्जो न्याज करते हैं वो लोग कामयाब हैं। वकानू लना खाशिईन, एक जगह और फरमाया अल्लाह ताला ने, यस इंशाल्लाह आई विल पोस्ट, वकानू लना खाशिईन, और हमारे आगे आजी किया करते हैं। देखिए अल्लाह ताला को ना हमारी आजी तो पसंद है, अल्लाह ताला को और हमसे कुछ नहीं चाहिए। लिटरली 6 कुरान खत्म करने नहीं चाहिए अल्लाह को, महफिल मिलाद नहीं चाहिए अल्लाह को, बहुत ज्यादा सारी सारी रात पढ़ते रहो पता नहीं क्या पढ़ो नहीं चाहिए। अल्लाह कहते हैं रात को सिर्फ मुझे याद करो ना दिल से, और आंसू जिसके गिरे। अल्लाह से कनेक्शन चाहिए ना अल्लाह को, अल्लाह से मोहब्बत चाहिए अल्लाह को। मुझे बताए ना हम कितना नमाज में अल्लाह को याद करते हैं, हम किस तरह अल्लाह से लाड करते हैं। कभी हमने किया अल्लाह से लाड कि या अल्लाह प्लीज तू ही तो है मेरा सुनने वाला। अल्लाह को बस ये चाहिए। अल्लाह को नहीं चाहिए रफा यदैन किया कि नहीं किया, अल्लाह को नहीं चाहिए कि उंगली उठाई तशद्दुद में ये नहीं उठाई, ओहो काफिर हो गया नहीं उठाई, नहीं भाई, हम इन्हीं चीजों में पड़ गए हैं ना। खाशिया के लिए ये भी तो यूज होता है ना कि जिस तरह पस्त कर देना, जिस तरह कहते हैं कि वह खशअतिल अस्वात, और आवाजें पस्त हो जाएंगी, या फिर खाशियत अबसारुहुम, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। अबसारुहा खाशिया, आंखें झुकी 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 झुकने के लिए, तो बस हम झुक जाएं नमाज में ना, इतना झुक जाए कि या अल्लाह मैं तो, मेरी कोई हैसियत ही नहीं, और वाकई कोई हैसियत नहीं, हम इतने अकड़ अकड़ के चलते हैं बाहर, अल्लाह के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। अब खुशू क्या है और खशियत क्या है। लोग समझते हैं कि खुशू है बस अल्लाह से डरना, खशियत होता है डरना। खौ शीन या, खौ शीन या होता है खशियत। इस खौफ को कहते हैं जो किसी की अजमत की वजह से दिल पर तारी हो जाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, और खुदा से तो इसके बंदों में से वो ही डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। साहिब इल्म है क्या मतलब, यानी आपको इल्म होगा तो आपका डर होगा। जब किसी के बारे में पता ही नहीं है आपको कि वो इंसान क्या है या वो कोई कितनी बड़ी हस्ती है, आपको डर ही नहीं होगा। बच्चे जो है ना वो आजकल डरते नहीं है उनको पता है
آپ کو جس کے بارے میں انفارمیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے نا زیادہ سے زیادہ کہ کتنا اسٹرکٹ ہے یہ ٹیچر، کتنا اسٹرکٹ ہے، کتنا اچھا ہے، آپ کا ریلیشن اسی طرح ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ کی ہستی کا ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دل، آپ کو پتہ رونگٹے کھڑے ہوتے تھے جب وہ نماز پڑھتے تھے، رونگٹے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ صاحب علم، ان لوگوں کو پتا تھا، ان لوگوں کو فضیلتوں کا پتا تھا، ان لوگوں کو پتا تھا ہم بول کیا رہے ہیں. تو ہمارے بھی رونگٹے تب کھڑے ہوں گے نا جب ہمیں پتا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جس طرح ایک دفعہ قرآن میں آیا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے. تو ایک خشوع اختیار کرنا ہے اور ایک خشیت، دونوں کے درمیان ہم لوگوں نے یہ نمازوں کے بعد بات کی بات ہے. ابھی ہم نے نماز پر پہلے فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا، جیسا میں پتہ ہے کیا ایک چیز دیکھتی ہوں کہ اب خشوع لانے کے طریقے، سب کو پتہ ہے کہ ہمیں خشوع اختیار کرنا ہے. اب کریں کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں سنیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا خشوع اختیار ہو جائے، یا کوئی طریقے بتا دیں، کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کہ ہم خشوع، سب یہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم خشوع کس طرح اختیار کریں. تو سب سے پہلے تو آپ یاد اس کو کرتے ہیں یا آپ اس سے ڈرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت پہلے حاصل کرنی ہے، اور وہ معرفت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، ان کے بارے میں سن، کچھ لیکچر اٹینڈ کرنے سے، اللہ کی یاد دہانی سے ہم اس کو یاد کریں گے تو ہم خود بخود ہمارا ڈیولپ ہوگا ایک کنیکشن، خشوع اختیار ہوگا، اللہ کی معرفت اختیار کریں. الحمدللہ یہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جو آتے ہیں مسجدوں میں اٹینڈ کرتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو بھی بتانا ہے نا جو نہیں آتے. اصل میں ان لوگوں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم نے نماز پڑھ لی انف ہے. اللہ کو نا، اللہ کے بارے میں پتہ کریں، جانیں، اس کے بارے میں پڑھیں. نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز خشوع لانے میں ہے نماز کا ترجمہ سمجھیں. نمبر 1 اسٹیپ. اور نمبر 2 اسٹیپ یہ ہے کہ عربی کو سیکھیں. آپ یقین کریں، ایک اسٹیپ ہے نماز پڑھنا، اس کو سمجھنا، رٹا مار لینا، چلو وہ بھی الحمدللہ اس کا بھی آپ نے ایک وہ کیا نا اسٹیپ. بٹ آپ یقین کریں یہاں پہ جو خواتین عربی سیکھ رہی ہیں ان سے ضرور جا کے پوچھنا ان کا لیول آف خشوع ورسز ان کا لیول آف خشوع جن کو عربی کا کچھ پتہ نہیں. بہت فرق. آپ نماز تو اپنی درست کر لیں گے، اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ تراویح اٹینڈ کرتی ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ قرآن اٹھاتی ہیں جلدی جلدی پڑھتی ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. کوشش کریں چھوٹے چھوٹے ورک شاپس لیں، اٹینڈ کریں، نماز کو ترجمہ رٹ لیں. آپ جب الحمدللہ رب العالمین بولیں تو آپ کو پتہ میں کیا بول رہی ہے کہ ایک لفظ الرحمن بولے نا تو اللہ کو یاد کریں کہ الرحمن ہے یا اللہ، اور پتہ ہونا چاہیے کہ الرحمن کا میننگ کیا ہے اندر. آج ہم لوگ ڈیٹیل میں الرحمن اور الرحیم کا میننگ جب کریں گے نا ہمیں پتہ چلے گا اچھا ہم یہ جب بول رہے ہیں ہمارے دماغ میں وہ آئے گا. پھر ہمارے دماغ میں نا وہ نہیں آئے گا کہ میرے بچے کتنے بجے آئیں گے اور مجھے کون سا کھانا آج بنانا ہے یا مجھے کہاں لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ اتنے محو ہوں گے ان ورڈز میں کہ آپ کو پھر انشاءاللہ ادھر ادھر ہوگا، وہ بھی ہوگا. شیطان تو فل ٹائم وار کرے گا مگر آپ نے اس سے زیادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو خشوع لانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نماز کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. تھرڈ، آپ عربی کو تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی کوشش کریں. ورڈ ٹو ورڈ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ بار بار فوکس ہٹے گا، بار بار فوکس لائیں، بار بار فوکس ہٹے گا، بار بار فوکس. میں یہ کبھی بھی آپ کو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا فوکس ادھر ہی کا ادھر رہے گا. سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ، فَرَغْتَ کا کیا مطلب ہے؟ فَارَغَین کا کیا مطلب ہے؟ فارغین کا مطلب ہے فارغ کر دو سب چیز سے، ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ، سارے خیالات سے فارغ ہو جاؤ. یا افرغتو دلون کے معنی ہے ڈول سے پانی بہا کر اسے خالی کر دینا، یعنی آپ کے پاس گلاس ہے اور آپ نے سب کچھ فارغ، ایک قطرہ بھی نہ چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح نماز کی طرف آؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور فَانصَبْ نون صاد با سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مشقت کے ساتھ، کہ مشقت کے ساتھ تم کرو، تھوڑا ایفرٹس لگاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنی رب کی طرف فَارْغَب، راغب ہو جاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خشوع والے تھے، ان کے لیے یہ فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ. وہ کوئی دنیاوی معاملات میں نہیں محو ہوتے تھے، وہ ہمارے لیے
اپنے قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے سوچتے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے. کہتے تھے کہ اب فلعلک باخع نفسک، اپنے کہیں تو پریشان ہو جا، ہلاک ہی نہ کر بیٹھو اتنا. وہ اس کے لیے اس نے بھی ان کو بولا کہ فی الحال چھوڑ دو نماز کے لیے، وہ پریشانیاں چھوڑ دو. نماز کے بعد، نماز صرف اللہ کا ہے ٹائم. میں نے اس کے بارے میں ایک ایسی سوچا کہ دیکھیں، جس سے فار ایگزامپل میرے لیے ایلون مسک، فار ایگزامپل ایلون مسک مجھے کہتا ہے فون کر کے، ایلون مسک پتہ نا ٹیسلا کا سی او، وہ مجھے فون کر کے بولتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑا پروپوزل ہے اینڈ بزنس انویسٹمنٹ ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ. اوہ میں تو پریشان ہوں، آپ کو میں $10 ملین دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں کیا کروں گی، میں بہت سے تیار ہوں گی، پریپریشن کروں گی، اچھے سے کپڑے پہنوں گی، خوشبو لگاؤں گی، I will prepare the meetings and this and that, and when I'll go and meet him, he will be speaking in Spanish, probably, or Italian or Chinese. اب میں کیا کروں گی، کس طرح میرا کنیکشن ہوگا. اتنا میں تیاری میں نے کی، میں نے سب کچھ کیا، میں نے ماشاءاللہ نمازوں کی بھی ہم اتنی کر کے جب جاتے ہیں، اور جب ہمیں لینگویج کا ہی نہیں پتا، تو لینگویج بیریئر ہے، ہم کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے قرض دو، قرض حسنہ، سب سے بہترین قرض. تو وہ تو جب ہی ہوگا نا جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم بول کیا رہے ہیں اللہ سے، ہم کس طرح ملاقات کس طرح کریں. اتنا بڑا بیریئر ہے. سبحان اللہ. تو خضوع اختیار کرنے کی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہوتی ہے مائنڈ فلنس. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مائنڈ فلنس کی تھراپیز ہوتی ہیں، مائنڈ فلنس کی تھراپیز ہوتی ہیں. جو بچے ADHD اور ادھر ادھر کے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پوری باقاعدہ کلرنگ ہوتی ہے. آپ جا کے سرچ کرنا واٹ از مائنڈ فلنس. آج کے زمانے میں مائنڈ فلنس تھراپیز ہوتی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے مائنڈ فلنس سکھا دیا کہ ہم بس قرآن میں نا نماز میں محو ہو جاؤ، سیکھو، پڑھو. اینڈ اٹس این ایفرٹ، اٹس ناٹ این اوور نائٹ چینج. اگر میں آج آپ کو بولوں کتنا ایمان تازہ ہو گیا نا ہم لوگ ماشاء اللہ، گھر جا کے آپ کہیں کہ بس میں یوں میری خشوع اختیار ہو جائے. نو نو نو، یو ہیو ٹو ہیو این ایفرٹ. آپ مسجد سے جڑیں، آپ ورک شاپ اٹینڈ کریں، آپ سب سے پہلے عربی سیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ آپ کا خشوع دیکھنا، میں گارنٹی کے ساتھ بتا دوں کہ آپ کے میں ڈفرینسز آئیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اٹس ناٹ این اوور نائٹ چینج، اٹس ناٹ اے وظیفہ خوشو 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 خوشو. نو 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 نو، یو ہیو ٹو ورک فار اٹ انشاءاللہ. اوکے، بہت ہو گیا میں ہمیں خشوع کے بارے میں. انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں نماز کا ترجمہ جو ہمارے لیے خشوع اختیار کرے گا انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر، اکبر جو ہوتا ہے نا وہ کا با سے نکلا ہے، بہت بڑا. یہ اس میں آپ لوگ نوٹس بنا بھی سکتے ہیں اور آپ ریکارڈنگ کا انتظار کر سکتے ہیں، آپ تب بھی نوٹس بنا سکتے ہیں. مگر آپ کی ایک صلاح کی ایک نوٹ بک ہونی چاہیے. میں یہ ساری بکس میں نے الحمدللہ پاکستان سے منگوا لی ہیں آپ لوگ کے لیے، جس سے میں یہ کروا رہی ہوں. یہ مصباح الصلاح کے نام سے بک ہے، اور میں نے یہ چند بکس اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے منگوائی ہیں. آپ لوگ کو چاہیے ہوں گی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو لوگوں کو دے دوں گی. اور یہ میں نے اس بک میں سے، یہ مجھے بیسٹ بک لگی نماز کے بارے میں. اللہ اکبر، اکبر جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کسی کو فوقیت دینا. ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں زید اصغر من خالد، یعنی کہ زید چھوٹا ہے خالد سے، یا زید اکبر من خالد، زید بڑا ہے خالد سے، یا پھر زید افضل من، یعنی کہ وہ افضل ہے خالد سے. تو اللہ اکبر ہے، آگے من کوئی نہیں لکھا. حالانکہ جب بھی ہم کمپیریٹیو یا سپرلیٹو ڈگری لاتے ہیں نا، تو من کا صیغہ آگے آتا ہے، من کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اگر اللہ کس سے بڑھتا ہے، کس سے. اکبرو اٹس اے کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری، مگر کسی سے تو بڑا ہے نا. سبحان اللہ، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. من کل شیء، کہ وہ لانے کی اللہ نے زحمت بھی نہیں کی، کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ از دی گریٹسٹ آف ایوری سنگل تھنگ، ایوری سنگل بزنس، every single class, every single party, every single household chores. جب اذان ہو جائے اللہ اکبر، he is the greatest of every single thing, just leave that thing. اب جب ہمیں اللہ اکبر کی آواز آئے گی نا، ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اکبر من what؟ من کل شیء. سب چیزیں چھوڑ دو، ڈرامے چھوڑ دو، گانے سن رہے ہو وہ چھوڑ دو، کہیں اور جا رہے ہو، کھانے پہ جا رہے ہو وہ چھوڑ دو. ایوری تھنگ کین ویٹ. اللہ از کالنگ یو حی علی الصلاۃ ٹو دی
फलाह, और हम लोग ढूंढते रहते हैं कुछ सक्सेस का वजीफा बता दें, कोई सक्सेस का वजीफा बता दें, कोई सक्सेस का, अरे ये सबसे बड़ा वजीफा है कि अल्लाह से कनेक्शन डाल दो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अब इसके बाद हम सना पढ़ते हैं। सना क्या होता है? कोई दुआ इस्तिफ्ताह खोलने के लिए, और ये फर्ज नहीं होती, तो आपने देखा होगा कि इमाम अमूमन ये लोग नहीं पढ़ते, हम लोग दिल में पढ़ लेते हैं। मैं तो पढ़ लेती हूँ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं समझती हूँ कि 80% पीपल डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, और इतनी ये कोई प्यारी दुआ है, अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह के बड़ेपन होने की इतनी कोई प्यारी दुआ है कि आज से अगर आप ये दिल में इसकी बड़ाई के साथ अगर ये पढ़ेंगे ना, तो देखना कि आपके खुशूर खुदू में कितना इजाफा होगा। सुबहान, सुबहान का क्या मतलब होता है? सीन बा हा। सबाह का मतलब होता है तैरने के। सबाह का क्या मतलब होता है? तैरने के, यानी कि पानी हवा में तेजी से गुजर जाना। सबाह का मतलब तैरने के, जैसा तेजी से गुजर जाना, जैसा कहते हैं कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। कुरान में आता है कि वो अपने फलक यानी दायरे में तेजी के साथ चल रहे हैं। ये जो सितारे और ये सूरज चांद तेजी के साथ चल रहे हैं। तो तस्बीह का क्या मतलब है? तस्बीह इससे निकला। तस्बीह का क्या मतलब हुआ? तस्बीह का मतलब होता है कि इबादत में तेजी करना, इबादत इलाही में तेजी करने के। और सुबहान होता है मुबालगे का सीगा, यानी कि हर किस्म के ऐब से पाक। एनी ऐब, ऐब है ही नहीं अल्लाह में। सुबहानक का, पाक है तू, हर ऐब से पाक है तू। अल्लाहुम्मा मैं आपको बता चुकी हूँ, या अल्लाह की जगह हम अल्लाहुम्मा अरबी में कहते हैं ओ अल्लाह। व, और, बी, साथ या विथ। हमद, हमद क्या होता है? हमद होता है तारीफ और शुक्र, सिर्फ तारीफ नहीं। क्योंकि देखे ना, तारीफ तो आप इंसान की भी करते हैं, ठीक है, उसके अंदर शुक्र वक्र नहीं करते। किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो आप क्या कहते हैं? बड़े अच्छे कपड़े पहने। शुक्र तो नहीं करते ना कि शुक्र है तुम्हारा, तुमने बड़े अच्छे कपड़े पहने हो। और कि कोई बड़ी खूबसूरत है, प्यारा है, तो आप कहेंगे बड़ी तुम्हारी प्यारी माशाल्लाह, आजकल स्किन बड़ी अच्छी ग्लो कर रही है। शुक्र तो नहीं करते। हमद का मतलब होता है हम जब भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, इसके साथ शुक्र का अंसर शामिल होता है, इसको कहते हैं हम। इट्स नॉट तारीफ अल्लाह की। हमने बहुत स्मॉल वर्ड यूज किया हुआ है कि तारीफ। या अल्लाह तारीफ तो है ही है, शुक्र बेहद है तेरा। सुभानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह अपनी तारीफ के साथ। व तबारक, बा रा का, बहुत बाबरकत है तू। अच्छा, बहुत बाबरकत है तेरा नाम। तो पाक है तू तेरी तारीफ के साथ, और बाबरकत है तेरा नाम। इस्मू, इस्मू नाम, तेरा नाम बहुत बाबरकत है। व तआला, बहुत बुलंद है, अलू से निकला है, ये बहुत बुलंद है। जद्दू का क्या मतलब है? जद्दू का, जद क्या मतलब होता है? जद कभी सुना है? अब दादा को जद कहते हुए? अबाओ अजदाद। कभी गए हैं जद्दा एयरपोर्ट? इसी से निकला है जद। सुभान, नोबडी नोज दैट। जद्दा का मतलब है ग्रैंड मदर। जद का मतलब होता है ग्रैंड फादर। बहुत बहुत बुजुर्गी वाले होते हैं ना, तो ग्रैंड मदर ऑफ ह्यूमैनिटी है जद्दा। वहीं से सब सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि इससे लिंक किया है जद्दा कभी नाम, कि इट्स अ मदर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्रैंड मदर ऑफ ह्यूमैनिटी जद्दा। तो जद का मतलब होता है आबा अजदाद से, चलो याद रखो सुभान अल्लाह। अब आप जब पढ़ेंगे ना, तो आप जद मतलब तेरी शान, तेरे जो क्या कहते हैं, बुजुर्गी, बहुत ऊंची। और क्योंकि वहां पे ना आबा अजदाद का बड़ा वो था कि भाई लीनियज पे बड़ा फखर था। हुजूर सल्लल्लाहु के जमाने में लीनियज, बिन फला बिन, तू बला बिन, बिन बिन बिन, आपने देखा बिन या बिन, बिन या बिन, नाम से कोई नहीं पुकारता था, क्योंकि दे वर सो प्राउड ऑफ देयर लीनियज। तो कहते हैं कि सब लीनियज तेरे आगे खत्म, तो तू इतना बुजुर्गी वाला है। वला इलाहा गैरु, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। वला इलाहुन नहीं है, इलाहा है। जो अरबी जानते हैं, तो ला इलाहा का मतलब है कि ये ला नफीउल जिन्स है, पूरी की पूरी इलाह की जिन्स की नफी हो रही है। ला इलाहुन बोलती मैं, तो इसका मतलब होता है कि माबूद नहीं है तेरे साथ, कोई भी माबूद नहीं है के लिए इलाहा यूज होता है। जैसे होता है ला इकराहा फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है।
یا پھر لا حول ولا قوت، کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لا کے بعد جب ایک سنگل فتحہ یا سنگل زبر آ جائے، اس کا مطلب ہے لا نفی الجنس، پوری کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے، لا الہ غیر. تو انشاءاللہ ہم ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ دس ول بی یور ہوم ورک. اور جو پچھلوں نے ہوم ورک نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا، وہ اس کو ایڈ کر لیں گے میرے اسٹوڈنٹس میں سے انشاءاللہ، کہ آپ لوگوں نے سبحانک اللہم کو ورڈ ٹو ورڈ دل سے، اور پھر آپ نے امیجن کرنا ہے کہ میں نے کس طرح اللہ سے اپنا خود قائم کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ پناہ مانگتی ہوں میں. جو ہوتا ہے نا، یہ فعل مضارع ہے، یعنی فیوچر ٹینس کہہ لیں یا پریزنٹ ٹینس کہہ لیں. تو آتا ہے تو میں پناہ مانگتی ہوں. اس طرح نعوذ آئے گا نا، نعوذ باللہ، تو نہ جب آتا ہے تو ہم کا صیغہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عربی گرامر کا رول یاد کر لیں کہ جب فعل مضارع آتا ہے یعنی فعل فیوچر یا پھر پریزنٹ ٹینس، ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب نعوذ آئے گا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم، اور جب اعوذ باللہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں کیوں پناہ مانگتی ہوں؟ کیونکہ نماز وہ چیز ہے اور قرآن وہ چیز ہے جس میں سب سے زیادہ شیطان حملہ کرتا ہے. اس کو سب سے زیادہ شیطان کو حملہ کرنا نماز اور قرآن میں ہی آتا ہے، کیونکہ یہی سب سے اللہ سے کنیکشن کی ریزنز ہوتے ہیں، دو، نماز اور قرآن، اللہ سے باتیں کرنے کے. تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی جو شیطان مردود ہے اس سے پناہ مانگتی ہوں. من کا مطلب ہوتا ہے فرام. بسم اللہ، بھی سے یا ساتھ یا ان، اسمی نام، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. جو نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے. کبھی سوچا کہ رحمان اور رحیم کے روٹ ورڈز راہمیم ہے، مگر یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ وائی؟ کبھی پونڈر کیا وائی اللہ ہیز یوزڈ ٹو نیم؟ بھائی رحم ہے نا، رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدرز ووم، بچہ دانی کو کہتے ہیں رحم. اللہ نے اپنا موازنہ اس طرح کیا ہے کہ کیونکہ بچہ سب سے زیادہ سیف آپ کے اندر ووم میں ہوتا ہے نا، سبحان اللہ. تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اس طرح اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. اس طرح تو خیر نہیں، کتنی ماؤں سے بڑھ کر 70 تو ایسی نام ہی ہے، نمبر ہے، نمبر. اللہ تعالیٰ کی تو رحمانیت اور رحیمیت بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم مدذموم سے مشابہ کیا. مگر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہمیں کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. تو رحمان جو ہے نا وہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ. جس طرح کے عربی بولتے ہیں غضبان، غصے میں بہت زیادہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یوز ہوتا سورہ اعراف میں، غضبان اسفا، غصے اور رنج میں بھرا ہوا. جب وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، یا وہ کوئی انہوں نے اسٹیچو وہ بنا دیا تھا، بچڑا سا بنا لیا تھا، تو غضبان یہ بہت زیادہ کے لیے یوز ہوتا ہے. یا پھر عرب کہتے ہیں کہ انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا پھر انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمتیں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند، اتنی زیادہ رحمت، اتنی زیادہ رحمان. اب اللہ جب بسم اللہ الرحمن پڑھے نا، تو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں ہمارے سر پہ. سوچے تو صحیح، مطلب ہمارے دماغ میں نا یہ ہوگا تو ہی تو خوشبو آئے گا. ہم نے کبھی زندگی میں سوچا یہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ کتنا رحمان ہے. اور رحیم جو ہے نا، رحیم وہ فاعل کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر عربی ابھی جو نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھیں گے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کسی صفت، جب کوئی صفت کسی ذات میں مستقل اور دوام ہو جائے، یعنی ہمیشگی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ رحمان جو ہے وہ تو سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہے، اور رحیم میں تھوڑا ٹھہراؤ ہے. اور ایک اور جیسا آپ کہہ رہی تھی نا کہ اسکالر کو آپ سن رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ. کیا مطلب؟ یعنی رحمان کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پہ سب کو دے رہا ہے، کافروں کو، منافقوں کو، مسلمانوں کو، انگریزوں کو، ہندوؤں کو، سب کے لیے رحمان ہے اللہ تعالیٰ. کس کو نہیں دیا اللہ نے؟ مگر رحیم صرف
اللہ آخرت میں ہوگا مسلمانوں مومنوں کا. سبحان. کیونکہ اللہ کی جو ہمیش کی اور دوام ہے نا وہ ہمارے آخرت میں. ہم ابھی تو دیکھو, ابھی لوگ ہم سے کہتے ہیں, دیکھو نا مجھ سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں انگریزوں کو بھی تو مل رہا ہے, انگریز ہم سے زیادہ اچھے ہیں, انگریز ہم سے اچھے. تو کہتی ہوں وہ تو ہماری آخرت کی کامیابی ہے نا, ہم تو آخرت کی کامیابی کے لیے, ہم اس دنیا کی کامیابی ہے وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اللہ رحمان ہے سب پر رحیم, اللہ آخرت میں ہوگا, اور ہم جیسے جو اللہ کے قدم پر چلے گا, نقشہ قدم پر حضور سے ہم کو فٹ اسٹیپس فالو کرے گا, اللہ کی مانے گا, اللہ کو مانے گا. تو یہ ہے فرق رحمان اور رحیم میں. اس کے علاوہ بعد میں آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک چیز ہے, بہت ڈیٹیل ہے, پتہ نہیں میں اس کو شاید پڑھوں یا نہ پڑھوں, جلدی سے پڑھ جاتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا ایک فل سینٹینس نہیں. اگر آپ انگلش میں دیکھیں, ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ merciful, the entirely merciful, یا entirely kind. In the name of Allah, the most merciful, the entirely kind. Is it a full sentence? It's not a full sentence. If I say, which app would you like to use? What? Sorry. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بولوں کہ I start in the name of Allah, the most merciful, the entirely kind, the entirely merciful. It's a complete sentence. یا if I say کہ میں کھانا کھاتا ہوں in the name of Allah, یا میں یا میں کچھ فیل بولتی ہوں, یا میں کوئی اور اسم بولتی ہوں, تب وہ complete sentence ہوگا. In the name of Allah is not a complete sentence, right? Do you all agree? In the name of Allah. In the name of Allah what? تو اللہ تعالیٰ نے یہ خالی اس لیے چھوڑ دیا ہے in the name of Allah. Every single fail completes with the name of Allah. میں کھاؤں in the name of Allah, میں جاگوں in the name of Allah, میں سوؤں in the name of Allah, میں پڑھوں in the name of Allah, میں کسی سے بات کروں in the name of Allah. In the name of Allah is open to any kind of a fail, which makes it complete. Subhanallah. So جو عربی سیکھتے ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے کہ in the name of Allah is not a complete sentence. It's open-ended because every single fail or ism completes with the name of Allah. Subhanallah. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, فتحہ. تو ظاہر ہے یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جس سے قرآن کھلتا ہے, نزول کے اعتبار سے نہیں, وہ قرآن کے اعتبار سے, اور ہمارے نماز بھی اسی سے ظاہر سٹارٹ ہوتی ہے. الحمدللہ, الحمد کا میں آپ کو مطلب بتا چکی ہوں بہت ڈیٹیل, کہ تعریف پلس شکر. تو آپ نے کبھی تعریف نہیں کرنا, میں لکھ لینا کہ تعریف اور بے انتہا شکر لی فار اللہ کے لیے. اللہ کے ہے یا اللہ کے لیے ہے, لی کا مطلب دونوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. لی کا مطلب فور بھی ہوتا ہے, لی کا مطلب ہیز بھی ہوتا ہے. کہ لی کتاب, میرے لیے کتاب یا میرے پاس کتاب, دونوں مطلب میرے لیے کتاب ہے یا میرے پاس کتاب ہے. تو لی اللہ, تعریفیں اللہ ہی کی ہیں یا اللہ کے لیے ہیں, دونوں. کیسا اللہ؟ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ میں اللہ کی صفات بیان ہوئی, کچھ پتہ؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کی کتنی صفات بیان ہوئی ہیں, کتنی؟ 4. کون کون سی صفات؟ نمبر 1, ایسا اللہ جو رب العالمین ہے, ایسا اللہ جو رحمان ہے, ایسا اللہ جو رحیم ہے, ایسا اللہ جو مالک یوم الدین ہے. 4 صفات. تو جب ہم کبھی کسی سے دعا مانگتے ہیں یا کبھی کسی سے ماں سے ٹافی مانگتے ہیں یا ماں سے کوئی آئی پیڈ بھی مانگتے ہیں, تو پہلے ہم اس کو مکھن لگاتے ہیں نا, پہلے ہم اس کو بٹرنگ کرتے ہیں نا, میاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں, میاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھنا مجھے یہ چاہیے, میں تمہیں نہیں, پہلے تو ہم اس کی تعریف کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو, میاں کی بھی تعریف کریں گے. شاپنگ پہ جانا ہو تو کتنے اچھے نا آپ سب سے اچھے میاں ہیں میرے. اس کے بعد دیکھیں میں آپ کی کتنی وہ کرتی ہوں, ہر بات میں آپ کی مانتی ہوں. پہلے پھر ہم اپنا بتائیں گے کہ ہم کتنا آپ سے پیار کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ان سے کچھ چیز طلب کرتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی ہمیں ایک وہ سکھاتی ہے, دعا مانگنے کا طریقہ, تہذیب سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بے انتہا تعریف کرو. اور اللہ کو اپنے یہ نام بہت پیارے ہیں. تو یہ ہے کہ عبد الرحمن نام اور عبداللہ نام سب سے زیادہ پسند ہے. عبد الرحمن اور عبداللہ. کبھی بھی رحمان نہیں نام ہونا چاہیے, رحیم رکھ سکتے ہیں, رحمان نام نہیں ہونا چاہیے, عبد الرحمن, ٹھیک ہے. اور اسی طرح عبداللہ, نعوذ باللہ اللہ نہیں رکھ سکتے, عبداللہ عبد الرحمن, اب رحمان نہیں رکھ سکتے, اب رحیم رکھ سکتے ہیں. رحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, رحمان کبھی نہیں کہا گیا.
تو الحمدللہ رب العالمین، ایسا اللہ، تمام تعریف اور شکر ایسے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب رب کو دیکھے، رب بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار، رب کا مطلب ہوتا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں بھی رب ہو سکتی ہوں، آپ بھی رب ہو سکتی ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، پالنے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا۔ لوگوں کے لیے بھی رب استعمال ہوا ہے، تربیت کرنے والا اصل میں، جیسا رب الدار گھر کا مالک، رب الفرس گھوڑے کا مالک۔ اسی طرح قرآن میں آیا ہے کہ اذکرنی عند ربک فانساہ شیطان ذکر ربہ، اپنے آقا سے میرا تذکرہ کرنا۔ کس نے کہا تھا؟ وہ سجن میں، جو قید خانے میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا جا کے نا اپنے رب سے میرا تذکرہ کرنا، اپنے رب سے میرا تذکرہ کرنا کا مطلب اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ تو رب نا آئندہ سے یہ مت کہنے کہ رب از اللہ، نو، رب از اینی ون، رب بیانی کر، رب ارحمہما کما رب بیانی، کہ میرے جنہوں نے میری پرورش کی، میرے میرے ماں باپ، رائٹ؟ تو رب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ، رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ رب ہے وہ، مالک ہے وہ، عالمین۔ اب عالمین کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ، رائٹ؟ عالم نہیں کہا گیا، عالمین کہا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے عالمین؟ ہمیں ہمیں تو ایک ہی عالم کا پتہ ہے نا، جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری کیا کہتے ہیں یہ ورلڈ، رائٹ؟ وی اونلی نو اباؤٹ دس عالم، مگر عالمین سے مراد عالم غیب بھی ہو سکتا ہے، عالم شہادہ بھی ہو سکتا ہے، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم برزخ۔ پتہ ہے کتنی گیلیکسیز ہیں جو کہ ابھی ہمیں صرف 9 نظر آتی ہیں، رائٹ؟ سائنٹسٹ نے اس کے علاوہ کہتے ہیں بلینز آف 200 بلین گیلیکسیز۔ میں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ ان 2021 data from NASA's New Horizons space probe was used to revise the earlier estimate to roughly 200 billion galaxies. Can you imagine؟ ہمیں اس اللہ کا پتہ ہی ہے، معرفت ہے بھی 200 بلین گیلیکسیز، اور اس میں سے کتنی ہمیں نظر آتی ہیں؟ صرف 9 ابھی ہمیں نظر آئے، اور بھی تو یٹ ٹو سبحان اللہ ڈسکور۔ یہ وہ ہے رب عالمین، پتہ نہیں کتنے ایلینز کو پال رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور کبھی آپ لوگوں نے نیشنل جیوگرافک چینل دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کبھی دیکھے تو صحیح، اس پہ کیا کیا اسپیشیز ہیں ابھی تک، ٹل ناؤ دے آر ڈسکورنگ اسپیشیز ڈفرنٹ، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی دیکھیں، یہ معرفت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا اللہ۔ میں کہتی ہوں بہت آف دا ٹاپک بات ہے، مگر میں کبھی کبھی اپنی دنیا سے کہتی ہوں، مجھے دل کرتا ہے کہ میں پوری دنیا دیکھوں کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا۔ یہ نہیں دیکھوں کہ لوگوں کو دیکھوں یا شوق ہے گھومنے کا یا شاپنگ کروں، نو، آئی جسٹ گو اینڈ سی کہ کتنی پیاری دنیا، کتنے عرصے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد نا باہر نکلے، بچوں کو لے کے جائیں، ایک ایک چیز کو نا پونڈر کریں، ایک ایک فلاور کو پونڈر کریں، ایک ایک چیز کو بس دیکھتے رہیں، گیلیکسیز کو دیکھیں، پھر سوچیں، ریسرچ کریں اللہ نے کتنی گیلیکسیز بنائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ چیزیں جب سٹارٹ کر کے دعا پڑھیں گے نا، نماز پڑھیں گے، ظاہر آپ کی نماز میں کچھ دعا ہوگا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس کے سامنے بول رہے ہیں سب چیزیں۔ سبحان اللہ۔ اوکے، رب العالمین، تو یہ ہے عالم کا رب، ایک عالم نہیں، بہت تمام جہانوں کا رب۔ الرحمن الرحیم ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ہم بہت اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ مالک، وہ مالک ہے کس چیز کا؟ یوم آف دین کا، دین کے یعنی روز جزا کے روز کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ جزا کے روز کا مالک، جزا کے دن کا مالک۔ اور ہمیں سب پتہ ہے کہ ایک دن جزا کا آئے گا جس میں کہ ہمیں اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہتے ہیں کہ اس دن ہم لوگ اتنے پہاڑ لے کے جائیں گے، وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، نمازوں کے، روزوں کے، اسکار کے، ہر چیز کے اتنے پہاڑ لے کے جائیں گے۔ اور خصوصاً سے نے کسی سے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے غریب کون ہے، سب سے مطلب لاسٹ کون ہوگا اس دن، جو اتنے پہاڑ آف عبادت لے کے جائے گا؟
اور آہستہ 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 اس نے کسی کی غیبت کی ہو, کسی کا دل دکھایا ہو, کسی کا, تو اس کے ساتھ کم ہوتے 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 زیرو ہو جائیں گے اس کے. جب زیرو ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ہے اور کوئی جس کا اس نے حق مارا ہے, جس کی اس نے غیبت کی ہے, جس نے اس کو دکھ پہنچایا ہے, تو پھر اور آئیں گے کہ ہاں اس نے یہ کیا. پھر ان کی جو ہے اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ان کو دے دی جائیں گی, یعنی اس کی ساری عبادتیں ختم, اور پھر ان کی جو برائیاں وہ اس کو دے دی جائیں گی, اس کا اور نیگیٹو میں اکاؤنٹ آتا جائے. تو عبادتوں, ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتوں اور روزوں میں کہتی ہوں عبادت کی جو 5 ہے نا ارکان آف اسلام, پلر, they are the easiest to do. they are the easiest to do. حضرت مولانا طارق جمیل کی مجھے بہت اچھا ایک لیکچر میں لگا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 2 روڈز ہیں. ایک روڈ ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج کی, اور ایک روڈ ہے اخلاق کی. یہ بھری ہوئی ہے, روزہ نماز زکوٰۃ حج بھرا ہوا ہے, اخلاق کی خالی ہے. اور وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم نے کبھی نماز کو, اللہ کو اس طرح سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ ہم سے چاہتے ہیں اخلاق درست کریں, اسی لیے تو نماز فرض کی ہے. اللہ اس لیے یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ نماز میں ٹھونگے مارے اور اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے. کتنے نمازی ایسے ہیں استغفر اللہ کہ بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے لوگوں سے, کسی کا دل دکھ رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں, نمازیں 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں, تو کیا فائدہ ہے اس نمازوں کا. ہمیں نماز کے ذریعے اپنے اخلاق درست کرنا ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم لوگوں نے تعریف اللہ کی کر لی, بہت تعریف ہے اللہ کی, اور بہت دل جمعی سے تعریف کر لی. اب ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یا اللہ اب میرے بھی سن کہ میں تیری اتنی عبادت کرتی ہوں, کتنی عبادت کرتی ہوں کہ نعبدو کا نہیں لکھا, نعبدو کا. نعبدو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ ایک مفعول جڑ گیا, نارمل جملہ, نعبدو کا, میں تیری عبادت کرتی ہوں. نعبدو کا نہیں, کا پہلے لے کر آیا, فعل مفعول پہلے لے کر آیا. ایاک نعبد, صرف تیری. ایاک جب آ جاتا ہے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے. حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف تیری عبادت, صرف تیری عبادت, یعنی کہ اس کے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. اگر ہوتا نعبدو کا, میں تیری عبادت کرتی ہوں, ہاں دوسروں کی بھی ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں, چادریں بھی چڑھا دیتی ہوں, کسی مولوی سے وظیفے بھی منگوا لیتی ہوں, ان سے بھی بول دیتی ہوں تو مجھے ایسے دے دیں, کوئی ٹکی دے دیں, کوئی تعویذ دے دیں, کوئی کچھ دے دیں, تو تیری بھی کرتی ہوں اس کی بھی کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کسی تعویذ کی, کسی چادروں کی, کسی مزار پہ جانے کی, کسی سے یہ بھی کہنے کی کہ میرے لیے دعا کریں, میں کہتی ہوں سب سے زیادہ دعا خود اپنے لیے کریں. ہم کیا ہے. اور وہی بات ہے مولانا طارق جمیل کی کہ کسی نے بولا کہ میرا ہائے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ذرا آہ تو کرنا. بھائی وہ کس طرح آہ کرے گا, اس کو کیا پتا کہ میرے پیٹ میں کتنا درد ہے. تو مجھے دکھ ہے, کوئی دوسرے سے بول رہے دعا کریں, خود دعا کرے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولے دعا کرو, ایاک نعبد, صرف تیری ہی میں عبادت کرتی ہوں, اور میں نہیں, عبدو نہیں ہے, نعبدو ہے. جس طرح اعوذ تھا میں, نعوذ ہم, تو یہاں پہ میں نے کہا کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے, ہم سب, یا اللہ ہم سب کا واسطہ دے رہے ہیں, ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ بھی ایاک, نستعین کا بھی آ سکتا, نستعین کا, ہم مدد مانگتے ہیں تیری. آؤن سے نکلا ہے, آئین واو نون, مدد مانگنا. ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا جب ہم یہ بولتے ہیں کیا یہ اپلائی بھی کرتے ہیں؟ نہیں نا, ہم صرف بولتے ہیں کیونکہ ہمارے قول و فعل میں نا بڑا تضاد ہے. کیا واقعی ہم اتنا اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر مجھے کبھی کوئی پرابلم لاگو ہو جائے تو میں فوراً تہجد پڑھنے بیٹھ جاؤں؟ کبھی کیا؟ سارا دن پریشان رہیں گے, کبھی اس کو کال, کبھی اس کو کال, کبھی ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا, ہائے میں رات کو نہیں اٹھنا. کہ اللہ سے مدد مانگو. ایک اسکالر ہے, ان کا میں لیکچر سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہے اور میں تہجد میں اٹھا اور میری پریشانی نہیں دور ہوئی, وہ جھوٹا ہے. اتنا وصول سے وہ جھوٹا ہے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آسمان زمین پر تشریف لاتے ہیں جب آخری پہر ہوتا ہے, فجر شروع ہونے والی ہوتی ہے, آخری پہر,
کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ میں کہتی ہوں دیکھو ہم کتنے بدبخت ہیں، اللہ نے کتنا ہمیں دفعہ بولا اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی مجھے پکار کرنے والا، کتنے لوگ ہیں پکار کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں تہجد کو بھی ہمیں عادت بنانی چاہیے اور اپنے اچھے فرینڈس کو شامل کریں۔ ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا تھا جس میں ہم صرف تہجد میں نا ایک دوسرے کو رنگ کرتے ہیں اور رنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی عادت، ایک دوسرے کی عادت بنائیں۔ اور کہتے ہیں کہ اپنے میں اسی مسجد کے امام خطیب کا سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی کو جو اٹھاتا ہے سب سے بہترین وہ کپل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو تہجد میں اٹھاتا ہے۔ خیر وہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک کے میاں کوئی کسی کی بیوی کسی کی میاں، مگر خود اٹھیں، بچوں کو کوشش کریں سب سے پہلے خود اٹھیں۔ دوسروں کو کرنے کے بجائے سب سے پہلے خود اٹھیں۔ مشکل نہیں ہے، آج کل کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ میں کہتی ہوں فجر کب کب ختم ہوتی جاتی ہے یا کب سٹارٹ ہوتی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا اب ہم لوگوں نے وہ بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بھی فوکس کروا دیا کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت، ہمیں ہدایت دے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہدایت دے ایسے رستے کی جو سیدھا ہے، جس پہ میں قدم جما کے چل سکوں، نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ یوں 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 بس ہم نے پہنچنا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس طرف ہوتے ہیں پھر ہم سیدھا رستے پہ آتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہم اس طرف ہوتے ہیں پھر ہم سیدھے رستے پہ آتے ہیں، پھر ہم تھوڑا سا اس طرف ہوتے ہیں پھر، اگر ہم نے سیدھا سیدھا جنت کی طرف جانا تو مجھے سیدھے رستے کی ہدایت ہے، کیونکہ واقعی آج کل فتنہ کا دور ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں جو فالو کر رہی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی فالو کرتی ہوں کہ جو ہم فالو کر رہے ہیں اللہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، بس ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو مجھے ہدایت دے کہ میں سیدھے رستے پر چلوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیسا رستہ، صراط کیسا رستہ، الذین وہ رستہ، ان لوگوں کا رستہ، انعمت جس پر تو نے انعام کیا۔ کس پر انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی ہی آیت سے ثابت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69 سے، انبیاء پر انعام کیا تو نے، صدیقین پر انعام کیا تو نے، شہداء پر انعام کیا تو نے، صالحین پر انعام کیا تو نے۔ کسی ایک میں تو ہم شامل ہو جائیں نا۔ شہداء کا تو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، شہید تو ہم ہو نہیں سکتے، right؟ چھوٹے موٹے شہید تو ہو سکتے ہیں، گر کے شہید اور وہ سب، وہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، مگر یہ ان شہداء کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ کیا ہم صالحین صدیق، انبیاء کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، ہم انبیاء میں سے نہیں ہو سکتے، اگر ہم صالحین اور صدیقین میں سے تو ہو سکتے ہیں نا، ہم سچ تو بول سکتے ہیں نا، ہم صالح تو رستہ اختیار کر سکتے ہیں نا، وہ چیزیں تو کر سکتے ہیں نا جو اللہ نے ہم سے مانگی ہیں۔ کیا چیز مانگی؟ میں کہتی ہوں اللہ نے کتنی چند چیزیں ہمیں مانگی ہیں اور کتنی چند چیزوں کو چھوڑنے کو کہا ہے۔ اگر آپ چیزیں دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی پرووائڈ کیا، کتنی سے منع کیا، گنتی کی چیزوں سے منع کیا، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ انعمت علیہم کہ تو نے ان پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہے، مغضوب جن پر غضب ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا ہو، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہیں۔ اب میں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بٹ کیونکہ تفسیر ہے میں آپ کو تفسیر بتا دیتی ہوں کہ کچھ علماء نے کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہے۔ یہود وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور نصارہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو وہ تو دور نبوی میں ہے، رائٹ، کہ یہ فرقے ہیں مغضوب علیہم اور ضالین، مگر آج اگر ہم مسلمانوں کے اکثر فرقے دیکھیں تو اسی میں ہے نا، گمراہ بھی ہیں مغضوب بھی ہیں۔ اللہ کا ہم پر سب پہ کیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں غضب ہی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ، اور گمراہ بھی ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے، یہ فرقہ وہ فرقہ فرقہ۔ تو بس ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگ کا راستہ نہ دکھا۔ ہماری ہو گئی سورہ فاتحہ کم۔ اب مجھے بتائیں کہ سورہ فاتحہ کس کس کو سمجھ آئی کہ ہم پڑھیں گے تو ہم دل لگا کے پڑھیں، انشاءاللہ یاد کرنا، میمورائزیشن ضروری ہے۔ سمجھ تو آ گئی؟ میمورائزیشن آ گئی، الحمدللہ۔ اب اس کو سمجھنے کو بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ ہم جب رحمان پڑھیں گے ہم اللہ کی وحدانیت کو سوچیں گے، رحیم کا مطلب سوچیں گے کہ یا اللہ تو بس میرے لیے رحیم ہو جانا، رحمان تو ہے ہی ہے، رحیم بھی ہو جانا۔ پھر رب العالمین کا سوچنا کہ کتنی گیلیکسیز تو نے بنائی ہیں تو ان کا مالک ہے، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں
اس کے بعد ہم انشاءاللہ آمین کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، زور سے آمین کریں گے. گھر میں اگر پڑھ رہے ہو تب نہیں، یہ مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سب آپ کے آمین اگر امام کے ساتھ ہوگا تو آپ کے ماشاء اللہ گناہ دھل جائیں گے. رکوع کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، کوئی سورت پڑھیں گے. اچھا میں نے یہاں سورت اس لیے نہیں شامل کی کہ ہر کوئی اپنی ایک سورت چوز کرے. اس کے آخر میں، بک کے آخر میں ساری صورتیں ہیں. آئی تھنک اما پارا کی کافی ساری صورتیں ہیں، تو کوئی بھی آپ اپنی اپنی پسندیدہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس کے علاوہ وہ آپ کو پتا ہے، اور الحمدللہ آئی تھنک اس کا مطلب بھی آپ کو پتا ہوگا. آپ نے اس کے علاوہ کوئی چوز کرنی ہے، سب نے ایک ایک تو ایٹ لیسٹ چوز کرنی ہے، اور اگلے ہفتے میں جا کے ٹرانسلیشن بتانا ہے اس کے بعد. اور جو آن لائن ہے وہ بھی ضرور مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے مجھے سب نے ایک ایک جو پسندیدہ ہے نا، جس سے میں کہتی ہوں میرے لیے پسندیدہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ سے میرا کنیکشن جو ہے، جس میں وہ نہ ہو، ڈر نہ ہو، جہنم کی چیزیں نہ ہو. مجھے اللہ سے پیار ہونا چاہیے، مجھے اللہ سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی ایک ایک اپنی پسند کی دعا، چھوٹی ہو سورت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، 3 آیتوں سے بڑی ظاہر ہے قرآن ہی میں سے پڑھنی چاہیے. کوئی سی بھی آپ 3 آیتوں سے زیادہ بڑھ کے 3 4 آیتیں، کوئی جو سب سے بہترین ہے نا، وہ آپ نے میمورائز کرنی ہے ود ٹرانسلیشن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. رکوع میں چلے جاتے ہیں. رکوع کی ہیت ہم جان چکے ہیں الحمدللہ کہ رکوع کس طرح کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور رکوع میں جھکنے اور گھٹنے پر ہاتھ رکھنے اور رکوع میں کمر کو سیدھا رکھنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کونیوں کو بدن سے تھوڑا سا دور رکھا جائے اور گھٹنوں پر ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر رکھا جائے. اگین ان چیزوں میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے. ورنہ یہ کہ زیادہ کانسنٹریٹ اس چیز پہ کریں جو سبحان ربی العظیم آ رہا ہے. سبحان ربی العظیم کیا ہے کہ اے پاک، بہت پاک. کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت پاک ہے. اب آ گیا ربی، اوپر تھا سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے نام کے بارے میں بتایا جاتا. اب میں کہہ رہی ہوں کہ میرا رب بہت پاک ہے. ربی، میرا رب بہت پاک ہے. عظیم، ایسا رب جو بہت عظمت والا. بس آپ نے یہ بولنا ہے. آپ نے جب سبحان ربی العظیم کہنا ہے نا، اور آپ نے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، تو آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ میں بہت ہی ادنا ہوں، میں تیرے آگے جھکی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. ایک دفعہ کہیں گے فرض ادا ہو گیا، 3 دفعہ کہیں، 7 دفعہ کہیں، 5 دفعہ کہیں، 9 دفعہ کہیں. جتنا زیادہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نا فرض امام کے ساتھ میں، تو زیادہ سے زیادہ کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میں اس کی کتنی عظمت بیان کر رہی ہوں. اس کے بعد ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم رکوع سے اٹھ کے قومے میں آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم، اگین پاک ہے تو، بہت پاک ہے تو، او اللہ. ربنا، اب ربنا آ گیا ہمارا. تو یہ جو نا آخر میں ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ہوتا ہے. ربی، میرا رب. ٹھیک ہے، ربنا ہمارا رب. تو بہت پاک ہے اے ہمارے رب. وہ بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اچھا یہ بہت سارے ہیں سنت سے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. اب ہم اٹھے نہیں، سوری، انہوں نے اسی میں پڑھنا شروع کر دیا کہ رکوع کی ساری دعائیں ہیں، ابھی یہ اٹھے نہیں ہیں. تو آپ ان میں سے، میں نے یہ کیا تھا جب رمضان میں نے اسٹارٹ کی تھی صلاۃ، تو میں نے ان میں سے سبوح قدوس رب الملائکتی والروح یاد کر لی تھی، کیونکہ مسلم کی روایت ہے، اوتھینٹک روایت ہے. تو میں ہمیشہ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن میں سبحان ربی العظیم پڑھتی ہوں، اور میں سبوح قدوس رب الملائکتی والروح پڑھتی ہوں، کیونکہ خصوصاً یہ پڑھتے ہیں رکوع میں ہی پڑھتے ہیں. یہ سب رکوع میں، سوری ابھی ہم قومے میں نہیں کھڑے ہوئے، یہ سب دونوں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت پڑھ سکتے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور یہ جو اسنیپ شاٹ لینا چاہے وہ اسنیپ شاٹ لے لے، مگر میں انشاءاللہ بکس میں نے ارینج کی ہوئی ہیں، پر میرے پاس بہت زیادہ بکس نہیں ہیں. جس کو بک چاہیے میں بعد میں میں آپ سے بات کروں گی. جس کو بک چاہیے ہوگی آپ میرے پاس لکھوا دیجیے گا، میں انشاءاللہ پاکستان سے منگوا دوں گی. ٹھیک ہے، آ رہی ہیں میرے پاس بکس. بالکل بالکل، ایک دفعہ پڑھ لو. ہاں یہ ساری سنت سے روایت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو آپ ان میں سے کوئی، میں نے تو سبوح قدوس رب الملائکتی کہ سبو اگین سین باہا، بہت پاک، ایبو سے پاک. سبحان سے ہی سبوح ہے، جی دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. قدوس
मुक़द्दस से निकला है, ठीक है। रब्बुल मलाइकती वहां पे है रब्बना हमारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुल मलाइकती तमाम फरिश्तों का रब, और रूहुल अमीन का रब यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का रब। तो ये भी बहुत है, पढ़ते जाएंगे याद हो जाएगी। जिसको ये याद करनी है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, इसका मतलब है ओ अल्लाह मुझे बख्श दे, ये भी बुखारी की है, ये आप पढ़ती हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आज से मैं सुभान रब्बियल अज़ीम और सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये पढ़ सकते हैं। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती व रूह, जिसको नहीं मतलब आता है वो मुझसे बाद में पूछ सकता है कि इसके और मतलब बताएं और डिटेल बताएं, मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। या फिर सुभान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती, ये सारी अल्लाह की अज़मत की दुआ है, एंड वी हैव टू फील दैट इंशाअल्लाह। उसके बाद हम रुकू से उठेंगे, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। समिअ, समिअ का क्या मतलब है? उसने सुन ली, उसने सुन लिया। ये पास्ट टेंस का सिगा है, ये मादी का सिगा है। सुन ली उसने, इट्स डन डील, सुन ली उसने, ये नहीं कि सुन लिया अल्लाह मेरी सुन ले, उसने सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। अल्लाह खुद ही आगे जवाब दे रहे हैं कि नहीं तारीफ करके तो देखो, तुम्हारी हर बात में सुनने के तैयार हूँ। तारीफ, हालांकि अल्लाह कहते हैं ना अल्लाह तारीफ के क्यों इतना हुआ है, अल्लाह को क्या तारीफ की, मगर अल्लाह को पसंद है कि हम उसकी तारीफ करें। समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली। समी आइज़ पास्ट टेंस, मादी का सीगा है। समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली। किसकी सुन ली? उसकी, जिसने मन, जिसने उसकी तारीफ की। किसकी तारीफ की? अल्लाह की तारीफ की। हमीदा तारीफ से निकला है। अगेन हमीदा तारीफ शुक्र सब बुखारी और मुस्लिम से रिवायत है। अच्छा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये भी हम बोलते हैं अल्लाह हमारे रब तेरी ही तारीफ है, तेरे लिए ही तारीफ है। मगर अब जो मैंने आपको उस दिन बताया था रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ये कितने लोग पढ़ते हैं? ये जरूर शामिल करें, क्योंकि लपकते हैं फरिश्ते से लिखने के लिए किससे था इतना इतने अच्छे कलमात। और कलमात का मतलब क्या है? रब्बना, ए हमारे रब, वलकल हम, वह बोले या ना बोले इट्स ओके, लकल हम, तेरे ही लिए है तारीफ या तेरी ही तारीफ है, तेरे लिए ही तारीफ। अब कैसी तारीफ? हमदन कसीरन तय्यबम मुबारकन फी, इतनी तारीफ, इतनी ज्यादा, इतनी पाक, इतनी बाबरकत कि इसमें बरकत ही बरकत है। फी ही, इसके अंदर, तारीफ के अंदर, ही जो है ना वो तारीफ के लिए। रब्बना, ए हमारे रब, वलकल, तेरी ही तारीफ, ऐसी तारीफ जो बहुत ज्यादा, बहुत पाक, बहुत बाबरकत। उसके बाद सजदे की दुआएं। ठीक है, आप ये उठ गए और ये इंशाल्लाह पूरा हफ्ता है हमारे पास। एंड एक और हमारी इंशाल्लाह अगले मंडे क्लास होगी ऑनलाइन ओनली, नॉट इन द मस्जिद। उसके बाद हमारे पास 2 हफ्ते हैं, बस हमने नमाज के लिए वक्त कर देने हैं। ठीक है, हमारी वर्कशॉप जो है वो 2 हफ्ते के बाद भी चलेगी। थर्सडे के बाद जब आफ्टर विंटर वेकेशन आप लोग आएंगे, सिर्फ आपका उस दिन टेस्ट होगा नमाज का इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। सुबहान रब्बियल आला। अब हम लोग सजदे में गए, सजदे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सुबह, और सजदे में आपने हियत देख ली थी, हम आराम से समेट के बैठेंगे, आराम से करेंगे। जब ये दुआएं पढ़ेंगे ना आराम आराम से उठेंगे। सुबहाना, बहुत पाक है, रब्बी, मेरा रब, रब्बना होता हमारा रब, रब्बी यल, ये जो य है ये सिर्फ जोड़ने के लिए, वरना है रब्बी। ठीक है, सुबहान रब्बी यल आला, ऐसा रब जो बहुत आला है। ये तिरमिजी की रिवायत है। फिर हम दोबारा वही पढ़ लेंगे जो हमने रुकू में याद किए हैं, वही सारी सजदे में इजी, तो वो याद कर लें। तो इसलिए सुबहाना, सुबूह कुदूसुन रब्बुल मलाइकती व रूह याद कर लें, या फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, ये याद कर। ठीक है, इसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सजदा भी हो गया। अब आप जो कह रही थी कि 2 सजदों के दरमियान बहुत जरूरी है दुआ करना, और सजदा कर लिया फिर बैठे, उसमें आपने पढ़ना है रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली, रब्बी, ए मेरे रब। अब ये मेरे किधर गया, या किधर गया? मैं तो कहता रब्बी का मतलब होता है ना मेरे रब, या किधर गया? या हज़फ हो गया। ठीक है रब्बी ही, इसका मतलब है मेरा रब, मगर या यहाँ पे हज़फ हो चुका है, इसका मतलब है रब्बी इग़फ़िरली, रब्बी इग़फ़िरली। जब मिला के पढ़ेंगे तो होगा रब्बी इग़फ़िरली, ए मेरे रब तू मुझे बख्श दे, रब्बी इग़फ़िरली, ए मेरे रब तू मुझे बख्श दे।
یہ داؤد کی روایت ہے اور آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے رب اغفرلی رب اغفرلی، یہ تو ہو گئی چھوٹی والی۔ مگر جو زیادہ سجدے کے درمیان اطمینان کرنا چاہے اور دعا مانگنا چاہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہم ہوتے ہیں، تو سجدے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اطمینان کرنا چاہیے۔ جو شخص غلط نماز پڑھ رہا تھا، اسے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لو۔ اتنا اطمینان کا کہا گیا ہے کہ آپ سجدے میں بھاگو نہیں۔ دس از دی موسٹ کلوزسٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں تو یہ کہوں گی کہ آپ رب اغفرلی کی جگہ اللہم اغفرلی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی کرے، بہت گہری دعا۔ میں اس کی فضیلت ڈھونڈ کے لاؤں گی انشاءاللہ، پھر شاید آپ لوگ کرنے کے بہت پیاری، کیونکہ دیکھیں اس میں اغفرلی بھی آ گیا کہ مجھے بخش دے، ہمنی ورحمنی بھی آ گیا رحم سے کہ مجھے رحم فرما، واہدنی بھی آ گیا کہ مجھے ہدایت دے، وعافنی بھی آ گیا کہ مجھے عافیت دے ساری بیماریوں سے، سارے ایول آئی سے، اور رزق کے بارے میں بھی آ گیا۔ اور رزق پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں آپ کی فیملی بھی ہے، رزق میں آپ کی اولاد بھی ہے، رزق میں آپ کا ہر چیز شامل ہے۔ میں تو کہتی ہوں وی شوڈ آل لرن دس انشاءاللہ۔ اللہم اغفرلی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، ٹھیک ہے؟ تو میں، ہاں جی آپ لے لیں تصویر بالکل، مگر میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بکس لا کے دوں گی اور یہ بکس آپ لوگ کے پاس ایک اثاثہ ہونا چاہیے، اور میں انشاءاللہ پوسٹ بھی کر دوں گی جو دعاز ہیں جنہوں نے بولا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میرا خیال میں اتنا ہی کرواؤں گی، کیونکہ میں بہت زیادہ پور نہیں کرنا چاہتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک منڈے لاسٹ ہماری کلاس ہوگی، 3 ویکس کی ورک شاپ تھی، اس کی ریکارڈنگ آن لائن ہے مائدین کیمپ پہ، اور التحیات اور اللہم صلی علی اور کوئی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہم وہ آخر میں کہیں گے، ری کیپ نہیں کریں گے، تو ہم ری کیپ بہت اچھا سے ہمارا ہو گیا الحمدللہ۔ شاید ہم لوگ سارے سورہ فاتحہ کو تھوڑا سا ری کیپ کر لیں، بٹ انشاءاللہ ادھر ہم ختم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ کو کوئی کوشچنز یا کچھ کوئی کامنٹ دینا ہو انشاءاللہ تو ضرور دیں انشاءاللہ۔ میں ریکارڈنگ ذرا بند کر دوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔